شروع کرتے ہیں. چلیں میں آپ سے ویسی غیر رسمی 2-4 باتیں کروں گا. اچھا چلیں لائیو تو پھر تیمور جھگڑا صاحب پہلے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اور اچھا ہے کہ آپ سے اسلام آباد میں بار بار ملاقات ہو رہی ہے، کیونکہ لگتا ہے کبھی کبھی کہ چھوٹے صوبوں کی آواز وہاں سے سمہاؤ وہ سیٹلائٹ لنکس جو ہیں وہ اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ پاکستان کے مین شہروں میں پہنچیں، کم از کم اس حکومت میں پہنچیں. تو آپ سے 2 باتیں کرنی ہیں. ایک تو خیبر پختونخوا کی فائنینشیل سچویشن پہ، اس پہ آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی، اور دوسری اس سے جو جڑی ہوئی بات ہے وہ ہے ملک کی جو فائنینشیل سچویشن ہے، اور جو پچھلے 2-3 دن میں ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی کامنٹ، تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. جہاں تک خیبر پختونخوا کی فائنینشیل سچویشن کا تعلق ہے، میں بعد میں بھی بات کروں گا، لیکن آپ کو پتہ ہے اور ہم 6 مہینے یہ چیختے رہے ہیں کہ جب سے یہ وفاقی حکومت آئی ہے، ہمیں وہ فنڈنگ جو کہ وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے، ہماری جو NFC کا شیئر ہوتا ہے وہ تو ہمارے پاس آتا ہے، وہ آٹومیٹکلی آتا ہے، لیکن وہ فنڈنگ جو وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہوتی ہے، بالخصوص ہمارے نیٹ ہائیڈل پروفٹس، ہماری صوبے میں بننے والی بجلی سے جو پورے ملک میں بجلی سستی بنتی ہے، وہ نیٹ ہائیڈل پروفٹس جو ہمیں پچھلے 6 مہینے میں تاریخ میں یہ پہلی حکومت ہے جس نے 1 روپے نہیں دیا. اور دوسری جو قبائلی اضلاع کا بجٹ، کیونکہ میرے خیال میں قبائلی اضلاع کا بجٹ، وہاں کی نیڈز پورے ملک کے لیے ایک پرائیورٹی ہونی چاہیے، وہ نہیں ملی. اس پہ ہم آپ سے بھی بات کرتے رہے، فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کرتے رہے، آپس میں بھی بات کرتے رہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں بھی بات کرتے رہے، لیکن چونکہ کوئی پیش رفت نہیں ہوئی، ابھی ہم اگلے مرحلے پہ بھی اس پہ جائیں گے. چیف منسٹر صاحب سے اس دن کچھ سینئر کیبنٹ ممبرز کی بھی میٹنگ ہوئی تھی، ایک اسپیشل کیبنٹ میٹنگ بھی بلوائی ہے، اور اس کے بعد ہمارے لیے سارے آپشنز جو ہیں وہ کھلے ہیں، کیونکہ ایک صوبے نے اپنے لوگوں کا خیال رکھنا ہے، اور ان آپشنز میں سپریم کورٹ کی طرف بھی رجوع کرنا جو ہے وہ ایک بڑا سیریسلی ہم کنسیڈر کر رہے ہیں. کیونکہ جب وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک مسئلہ ہو اور وہ حل نہ ہو رہا ہو، تو وہ آپ کو کانسٹیٹیوشنلی سپریم کورٹ ہی جانا پڑتا ہے. دیکھیں، وفاقی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ کل ایک سروے پبلش ہوا، ایک انڈیپینڈنٹ سروے پبلش ہوا، جس میں 4-5 فگرز بڑے انٹرسٹنگ تھے. جو سب سے پہلا فگر جو سب سے انٹرسٹنگ تھا وہ تو یہ کہ اس وفاقی حکومت کی ڈس اپروول ریٹنگ، یعنی وہ لوگ جو غیر مطمئن ہیں، وہ 83% ہے. 72% جو ہیں وہ کمپلیٹلی ڈسسیٹسفائیڈ، یعنی شدید طرح سے غیر مطمئن، اور 11% غیر مطمئن. تو یہ بھی ایک ریکارڈ ہوگا کہ ایک حکومت کی پاکستان میں 83% ڈس اپروول ریٹنگ ہے اور وہ حکومت کر رہی ہے. اسی میں ایک پول کیا گیا کہ اگر آج ووٹ ہوتا تو آپ کون سے لیڈر کو ووٹ دیتے، اور وہ پول جو ہے وہ اسی سروے کا 30 مارچ سے بار بار ہو رہا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ تھا کہ 30 مارچ کو عمران خان صاحب کا فگر 31% تھا، 31% پورے ملک میں ان کے لیے ووٹ کرتے. آج وہ فگر 51% ہے، 20 پرسنٹیج پوائنٹس وہ بڑھا ہے. 31% پہ بھی وہ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر تھے. دوسرے نمبر پہ نواز شریف صاحب کی 24 یا 25% جو ہے وہ ریٹنگ تھی. 51% کا مطلب اگر کسی کو سٹیٹسٹکس کا پتہ ہو کہ اگر آج الیکشنز ہوتے تو واقعی 2/3 اکثریت آتی PTI کی. اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ جو PDM کی حکومت ہے وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے. 3 میں سے 2 لوگوں نے کہا کہ ان کے خیال میں الیکشن آج ہونا چاہیے. میرے خیال میں جس ریٹ سے کابینہ بڑھ رہی ہے وفاقی، 75 تو ماشاءاللہ ان کے اسپیشل اسسٹنٹس ہو گئے ہیں، تو میرے خیال میں اس کے بعد صرف وہی بندہ جو ہے وہ رہے گا کہ وہ الیکشن کا آج ہونا نہیں پسند کرے گا، جو کہ وفاقی کابینہ میں ایڈ ہوگا. اور
اس طرح کی مزید بڑی انٹرسٹنگ جو ہے وہ ریٹنگز تھی. میں ضرور چاہوں گا کہ وہ سروے آپ دیکھ لیں, وہ سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے اور اس پہ ہم بات کر لیں. اب کیوں میرے خیال میں کیوں ایسے حالات ہو رہے ہیں؟ اگر آپ ملک کی معیشت کے حالات دیکھ لیں تو جو ان کے پہلے وزیر خزانہ تھے انہوں نے ماشاءاللہ ایسے کام کیا کہ اس کی ایویلیویشن, ان کا ACR تو مس مریم نواز شریف نے اور پرائم منسٹر صاحب نے خود ہی آپس میں ڈسکس کر کے ان کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, چلیں انہوں نے ریزائن کر دیا اور وہ چلے گئے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان کی پرفارمنس سے وہ غیر مطمئن تھے. اب پچھلے 2-3 دنوں میں کیا ہوا ہے, میں صرف 2 باتوں پہ فوکس کرتا ہوں, پھر میں خیبر پختونخوا کی سچویشن پہ بھی آتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ نے دیکھا کہ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ کو ڈاؤن گریڈ کیا B سے C پہ, اور یہ شاید پہلی بار ہو رہا ہے 20 سال میں نیوکلیئر ٹیسٹ کے بعد. انہوں نے 3 وجوہات بتائیں. ایک کہ GDP گروتھ کم ہوگی, یعنی معیشت جو ہے وہ سکڑے گی اور کہیں 0 سے 2% پہ جو ہے وہ بڑھے گی. اس کا بائی دا وے ایک بہت بڑا اثر ہماری ٹیکس کلیکشن پہ بھی ہوگا, اور اس کا آپ اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ پچھلے سال پہلے کوارٹر میں FBR کی ٹیکس کلیکشن اور پورے سال میں کوئی 30% سے بڑھی تھی, اور اس سال پہلے کوارٹر میں وہ کوئی 12.5 یا 13% سے بڑھی ہے. تو اگر آپ اس کا حساب لگا لیں, اگر یہ ٹیکس کلیکشن زیادہ نہ ہو تو 700-800 ارب روپے کا خسارہ تو جو ہے وہ قومی خزانے میں اس سے آئے گا. اچھا جی, دوسری چیز, اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جب ایک گورنمنٹ کا مائنڈ سیٹ, ان کا کانفیڈنس, ان کی لیجٹمیسی ٹھیک نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے. دوسری چیز جو انہوں نے بتائی وہ ہے لیکویڈیٹی رسکس کی. لیکویڈیٹی رسکس یعنی ملک کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. کیوں انہوں نے کہا؟ آپ سوچیں کہ جب ایک ملک کا پرائم منسٹر خود جا کے نیو یارک میں یونائٹڈ نیشنز میں کہتا ہے, ملک کا فارن منسٹر, شاید وہ ابھی بھی وہاں پہ میرے خیال میں, کیونکہ پاکستان آنا ان کا کم ہی ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ ان سیلاب کے بعد ہمیں $35 ارب کا نقصان ہوگا, اور اگر ہمارے سارے قرضے معاف نہ کیے گئے تو انگریزی کا ٹرم استعمال ہوتے ہوئے جو پرائم منسٹر نے بلومبرگ کو کہا تھا, اور بلومبرگ دنیا کا سب سے اہم ترین بزنس چینل ہے, کہ آل ہیل ول بریک لوز, یعنی تباہی ہو جائے گی. اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہماری بانڈز کی جو ویلیو تھی مارکیٹ میں وہ بھی بالکل ٹینک کر گئی. وہ بانڈز جو کہ 2-3 مہینوں میں دینے تھے, اور اس وقت کے جو وزیر خزانہ تھے مفتاح اسماعیل صاحب کو جلدی وضاحت کرنی پڑی کہ پرائم منسٹر کا یہ مطلب نہیں تھا, یہ مطلب تھا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی ملک بھیک مانگ کے نہیں بنتے, اور آپ کو اپنا نیریٹو جو ہے وہ بنانا پڑتا ہے تاکہ عالمی دنیا کو آپ پہ کانفیڈنس ہو, آپ وہ کریں گے تو یہ انڈیپینڈنٹ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں تو ان کو آپ کے کہنے پہ کوئی اعتماد ہوگا. آپ نے اس طریقے سے ڈیٹ ریلیف کی بات کی کہ آپ نے ایک آلموسٹ اپنی اکانومی پہ گلوبل کانفیڈنس کا کرائسس کھڑا کر دیا. اتفاق کی بات یہ ہے کہ کل فائنانس ڈویژن کا پریس ریلیز آیا کہ یہ جو 30 یا 35 ارب ڈالر کا فگر ہے فلڈز کے ڈیمیج کا, یہ شاید صحیح نہیں ہے, یہ کم ہو سکتا ہے, ہمارے پہ اتنا زیادہ بوجھ نہیں پڑے گا. اب یہ دیکھیں, جیسے پہلے 2 فائنانس منسٹرز نے آپس میں جنگ کی ان کے, ابھی ایک طرف وہی گورنمنٹ کہہ رہی ہے ہر روز جو ہے وہ فلڈ کے ڈیمیجز کا جو ہے وہ فگر بڑھا رہی ہے, شاید تاکہ وہ بھیک مانگ سکیں, اور دوسری طرف وہ جو ہے انہی کی فائنانس منسٹری ابھی جب اسی کے اثر میں موڈیز نے آپ کو ڈاؤن گریڈ کر دیا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ زیادہ ہے, یہ آگے جو ہے وہ کم ہو جائے گا. آپ کوئی تو اپنی کریڈیبلٹی گلوبل مارکیٹس میں, انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز کے پاس, گلوبل پریس کے پاس رکھیں. اسی طرح 4-5 مہینے لگے ایک IMF کے ڈیل کے رینیو ہونے پہ, جس پہ مہینے سے زیادہ نہیں لگنا چاہیے تھا, کیونکہ مفتاح صاحب جب پہلے دن نیو یارک گئے انہوں نے کہا کہ ہفتے 2 میں یہ ہو جائے گا, پیسے آ جائیں گے, کانفیڈنس جو ہے وہ بحال ہو جائے گی. پھر انہوں نے بجٹ ایسے پیش کیا کہ وہ IMF سے ان سے بدلوایا. پھر پنجاب میں جا کے انہوں نے 150 ارب روپے کی الیکٹرسٹی کی سبسڈی جو ہے وہ ایک پیش کی انفنڈڈ,
جو کہ آئی ایم ایف کے لیے ڈیل بریکر ہوتا تھا. پھر جب فلڈز آئے تو میرے پہ الزام لگایا یہ کہنے کا کہ فلڈز کے بعد سچویشن جو ہے وہ ایسے آ گئی ہے جہاں پہ ہمیں یہ ٹارگٹس آئی ایم ایف کے ساتھ ریویو کرنے پڑیں گے, یہ سیٹ ان سٹون نہیں ہے. ان سے انہوں نے ایک کرائسس جو ہے وہ کیا. 29 اگست کو ڈیل سائن ہوئی, 1 مہینے میں اب ساری گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ یہ ٹارگٹس میٹ نہیں ہو سکتے, یہ ہم آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ ریویو. اسی لیے کریڈیبلٹی کا کرائسس آیا تھا. اور یاد رکھیں جب خیبر پختونخوا کی گورنمنٹ نے یہ کہا تھا کہ ٹارگٹس ریویو ہو, انہوں نے احتجاج ضرور کیا تھا, آئی ایم ایف نے نہیں کیا تھا. آئی ایم ایف کا سٹیٹمنٹ نہیں آیا تھا. لیکن ابھی جب انہوں نے پی ڈی ایل نہیں لگایا تو اگلے دن آئی ایم ایف کا سٹیٹمنٹ آ گیا کہ ہماری کنڈیشنالٹیز نہیں بدلی. تو آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہاں پہ بھی آئی ایم ایف کے پروگرام پہ بھی جو دوگلا پن اور جو کرائسس آف کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں وہ یہ پیدا کر رہے ہیں. امپیکٹ پورے ملک پہ آ رہا ہے اور اتنی خطرناک سچویشن میں ہم اکنامکلی ہیں کہ یہاں پہ ہمیں مل کے کام کرنا ہے اور لانگ ٹرم کا سوچنا, اور لانگ ٹرم اس کا حل ایک ہی ہو سکتا ہے کہ الیکشنز ہوں. اس سروے میں خان صاحب کی مقبولیت 31 سے 51% تو ہو گئی نا, لیکن دیکھیں جتنا آپ نے انتظار کیا ان کی مقبولیت زیادہ ہو رہی ہے. وہ ٹرینڈ دیکھ لیں, مہربانی سے الیکشن کی طرف جائیں. یہ 51 سے انشاءاللہ 55 اور پھر 60 اور پھر 65 ہوگا. صوبے پہ آتے ہیں, ہمارا کیا ایشو ہے. میں فیڈرل گورنمنٹ کا سٹانس بتا دیتا ہوں. اس دن شہباز شریف صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں شاید